ان الامر کلہ للہ، جتنے بھی تمام کے تمام معاملات ہیں اوپر سے طے پاتے ہیں. ایوری تھنگ از ڈریون بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمارے والد صاحب کو ہونا تھا یہاں پر، ان کی تقریب تھی اور ان کا خطاب تھا. اس سے پہلے ہم نے ایک پروگرام یہ بنایا ہوا تھا کہ ہمارا جو ادارہ ہے مرکز الاقتصاد الاسلامی، جو والد صاحب جس کے چیئرمین ہیں اور اب کچھ عرصے سے والد صاحب نے مجھے سپرد کیا ہوا ہے اس کی انتظامی امور کو، تو اس کا ہم نے پشاور میں ایک ورکشاپ رکھی ہوئی تھی اور اس کے اندر وہاں پر پارلیمانی لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا. گزشتہ رات ہونا تھا یہ، لیکن اتفاق سے گزشتہ جمعے کو جب والد صاحب بیت المکرم جا رہے تھے تو راستے میں، جیسا آپ سب لوگوں کو واقعہ معلوم ہے، کہ ان کے اوپر چاروں طرف سے میری والدہ بھی ساتھ تھیں اور چھوٹے بچے جو دو میرے بھتیجے ہیں، بھتیجا اور بھتیجی 6-7 سال کے ہیں دونوں، تو وہ بھی ساتھ تھے اور ڈرائیور بھی تھا اور آگے گارڈ بھی بیٹھا ہوا تھا اور پیچھے ایک گاڑی تھی جو دارالعلوم کی والد صاحب کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بھی ایک محافظ اس میں ہوتا ہے اور ایک ڈرائیور ہوتا ہے. تو یہ سب لوگ ساتھ جا رہے تھے اور ہمیشہ جاتے ہی ہیں بیت المکرم کافی عرصے سے. میں تو بچپن سے ہی دیکھ رہا ہوں، تقریباً جب میں چھوٹا تھا تو والد صاحب مسجد نعمان کے اندر جمعہ پڑھایا کرتے تھے، جو کہ لسبیلا چوک پر ہے. اور وہ دادی ابا، اس سے پہلے دادی ابا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ پڑھاتے تھے، تو پھر اس کے بعد پھر والد صاحب نے پڑھانا شروع کیا. پھر وہاں سے پھر جب بیت المکرم مسجد بنی گلشن اقبال میں تو وہاں شفٹ ہو گئے تھے. تو ماشاءاللہ ہمیشہ سے معمول تھا، کیسے ہی حالات پیش آئے، لیکن والد صاحب سے لوگوں نے کہا بھی کہ آپ نہ جایا کریں کیونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر باہر نکلنا بعض اوقات وہ ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. اور لیکن والد صاحب فرماتے تھے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو اس سے جو دشمن ہیں یا جو لوگ ہیں ان کے جو حوصلے جو ہے وہ بلند ہوں گے اور ہمارے لوگوں کے حوصلے پست ہوں گے. تو وہ کہتے کہ نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. تو یہ توکل تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ایمان انسان کا اللہ تعالیٰ کے اوپر، کہ سارے راستے والد صاحب اور والدہ ہمیشہ کا میرا معمول میں نے دیکھا ہے کہ میں ابھی سے نہیں دیکھ رہا بلکہ جب میں چھوٹا تھا ایک مرتبہ والد صاحب کے ساتھ پلندری کیا تو راستے بھر ابو نے جمعہ کا دن تھا تو سورہ کہف پڑھ کے ان کو زبانی یاد ہو گئی تھی، تو وہ راستے بھر سورہ کہف پڑھ رہے تھے وہ. تو اسی طریقے سے جب بھی جاتے ہیں راستے میں تو وہ عام طور پہ جمعرات کو بھی پڑھ لیتے ہیں، جمعے کو پھر پڑھ لیتے ہیں وہ. تو وہ بھی پڑھ رہے تھے. والدہ بھی ہماری ماشاءاللہ ہر وقت تلاوت کرتی رہتی ہیں اور دعائے انس وغیرہ کی پابندی کرتی ہیں، تمام مسنون اذکار کے وہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم میں خود حیران ہوں کہ اگر آپ لوگ ہماری اس گاڑی کو دیکھیں جو والد صاحب کی ہے تو چاروں طرف سے اس کے اوپر گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی. اور لوگوں نے جو بتایا، جو بعد میں ایجنسیز نے ہمیں پوری تفصیل دی، وہ یہ کہ کب سے وہ ریکی کر رہے تھے اور 40 منٹ سے وہ کھڑے ہوئے تھے اور دارالعلوم کے اندر بھی آئے اور گزشتہ ایک دن پہلے بھی آئے اور اس کے بعد بھی آئے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ والد صاحب نے پیٹرول ڈلوایا گاڑی میں. اس وقت ان کے لیے ایزیسٹ ٹارگٹ تھا، لیکن وہی ہوتا ہے نا کہ وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. پلاننگ تو اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے. تو پھر ساتھ ساتھ وہ سارے چلتے گئے مستقل، یہاں تک کہ تقریباً بیت المکرم کے قریب پہنچ گئے، جو تقریباً 35 منٹ کا راستہ ہے وہاں سے. تو اس کے قریب جا کر شاید انہوں نے یہ پلاننگ کچھ اس طرح کی ہوگی کہ وہیں سے ان کو نکلنے کا تاکہ راستہ ملے، ورنہ بیچ میں کئی ایسے مواقع تھے کہ جہاں پہ ٹریفک جیم ہوتا ہے اور وہ وہاں پر آسانی کے ساتھ ٹارگٹ کر سکتے تھے. لیکن بس اللہ تعالیٰ نے ان کے عقلوں پر، دماغ پر پردہ ڈال دیا. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنی طرف سے جو بھی کر سکتے تھے کیا. گارڈ بیچارے دونوں شہید ہو گئے، ایک ڈرائیور شہید ہو گیا. ایک ڈرائیور کے دونوں ہاتھ پہ گولی لگی، لیکن وہ اسی حالت میں اس نے گاڑی دوڑائی. اور والد صاحب نے اسے کہا بھی کہ بھئی تم ادھر جاؤ، میں چلا لیتا ہوں. اسے کہا نہیں حضرت آپ بیٹھے رہیں، آپ اس وقت کیونکہ وہ بات 3 دفعہ آئے والد صاحب کے اوپر فائرنگ کرنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہ والد صاحب کو ایک ہلکی سی ایک چوٹ کا ایک ہلکا سا ایک زخم تک نہیں آیا. یہ ذات، اس سے ہم ایمان ہمارا تازہ ہوتا ہے کہ
کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. کوئی انسان کتنی پلاننگ کر لے، لیکن جب اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے اور انسان کا ایک یقین ہوتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر کوئی کسی کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اسباب اختیار کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. حدیث میں بھی آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں جب جاتا ہوں تو اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دوں اور توکل کر لوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اس کی اعقل ساقیہا وتوکل علی اللہ، پہلے اس کی ساقین کو، اس کی پنڈلیوں کو باندھ لو، پھر توکل کرو. یعنی گویا کہ اسباب اختیار کرو اپنے حد تک اور اس کے بعد توکل کرو. تو الحمدللہ یہ اسباب تو اختیار کیے ہوئے تھے جو ضروری تھے، لیکن ہم مزید انشاءاللہ اسباب اختیار کریں گے. لیکن پھر بھی حقیقت یہی ہے کہ جب جس چیز کا وقت لکھا ہوگا وہ اسی وقت آئے گی. لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا. اور یہ جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھی جتنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، زیادہ تر دارالعلوم، ابھی میری ان سے بات چیت ہو رہی تھی، یہ زیادہ تر دارالعلوم کراچی کے فارغ ہیں. اس دن میں پچھلی دفعہ آیا تھا والد صاحب کے ساتھ، تو بحریہ ٹاؤن کی جامع مسجد کا افتتاح تھا، تو وہاں پہ بہت سارے ساتھی وہ آئے تھے تقریر کے بعد والد صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. تو زیادہ تر دارالعلوم کے فضلاء تھے. ماشاءاللہ البرہان میں ایک تو عدنان بھائی ماشاءاللہ والد صاحب سے بہت عقیدت محبت رکھتے ہیں. پھر ان کے جیسے بھی دادا کا بیان آیا، ذکر آیا، تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ